بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल क्रॉस क्लब मुसन्नफ मज़र कलीम एम.ए. एपिसोड 2। बेहतर जनाब, मैं आपकी हिदायत का ख्याल रखूँगा, मास्टर बिलग्राम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, नक्शा हासिल होती फ़ौरन मुझे इतला करो ताकि असल मंसूबे पर काम की हिदायत तुम्हें दी जा सकें। चीफ मास्टर ने जवाब दिया। बेहतर बॉस, ऐसा ही होगा, मास्टर बिलग्राम ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही मास्टर बिलग्राम ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया और ट्रांसमीटर उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। वो ट्रांसमीटर रखकर दोबारा कुर्सी पर आ बैठा, लेकिन इस बार उसने मेज़ पर पड़ी हुई किताब की तरफ हाथ ना बढ़ाया। उसके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें फैल गई थी। उसे चीफ मास्टर की कॉल सुनने के बाद उस बात का ख्याल आ रहा था कि उसने सेठ इसहाक के पीछे लगकर वाकई वक्त ज़ाया किया, वरना उस दफ्तर के किसी भी आला ओहदेदार पर बराह रास्त हाथ डालकर भी ये मकसद हासिल किया जा सकता था। चुनाचा कुछ देर वो बैठा सोचता रहा, फिर उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि सेठ इसहाक के मेकअप में मार्क्वेस को इस्तेमाल करने वाला आइडिया ड्रॉप कर दे और सेठ इसहाक को कत्ल करने के बाद वो बराह रास्त किसी आला ओहदेदार पर हाथ डाल दे ताकि काम जल्द से जल्द हो सके। और इसके साथ ही उसे ख्याल आ गया कि सेठ इसहाक भी जिस दोस्त से वो नक्शा लेता है उसे बराह रास्त काबू किया जाए। चुनाचे ये फैसला करते ही वो मुतमिन हो गया और उसने दोबारा किताब की तरफ बढ़ाया ही था कि दरवाजे में माइकल नमूदार हुआ। मास्टर, राडनी और मार्क्वेस इस आदमी को ले आए हैं, माइकल ने कहा। ओके, उसको डार्क रूम में भेजकर इन दोनों को मेरे पास भेज दो, मास्टर बिलग्राम ने कहा। और फिर उसने किताब उठाकर मेज़ की दराज में रखी और दराज बंद करके इन दोनों के इंतज़ार में दरवाजे की तरफ नज़रें जमा दी। इमरान नई शेवरलेट कार्ड दौड़ाता हुआ मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर शहर की अहम कारोबारी सड़क माल रोड पर पहुंच गया और फिर चंद लम्हों बाद माल रोड की एक बड़ी सी इमारत के दरवाजे पर उसने कार रोक दी। इमारत के ऊपर एक जहाज़ी साइज़ का वसीउ अरीज़ बोर्ड नस्ब था जिस पर फास्फोरस कलर से हशर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के अल्फाज चमक रहे थे। इमरान ने गुज़िश्ता दिनों ही बैठे बिठाए इस एजेंसी का आइडिया सोचा और फिर बाकायदगी से इस पर अमल कर डाला। माल रोड की ये इमारत पहले से ही सीक्रेट सर्विस के कब्ज़े में थी, इसलिए जगह के इंतखाब में कोई तकलीफ ना हुई और बाकायदा प्राइवेट एजेंसी का दफ्तर कायम हो गया। एक बड़ा सा सर्टिफिकेट भी फ्रेम करवाकर मेन गेट के सामने वाले बरामदे में लटका दिया गया था। ये सर्टिफिकेट मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था और इसके मुताबिक हशर एजेंसी को प्राइवेट जासूसी का बाकायदा लाइसेंस दे दिया गया है। मेन गेट से दाखिल होती एक छोटा सा कमरा आता था जिसमें खूबसूरत सी मेज़ के पीछे जूलिया बराजमान थी। मेज़ के ऊपर प्राइवेट सेक्रेटरी की तख्ती चमक रही थी। इस कमरे के बाद एक दरवाज़ा था जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था। इस कमरे में मुख्तलिफ मेज़ें थीं जिन पर सुर्ख रंग की फ़ाइलें पड़ी हुई थी। इन मेज़ों पर सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान कुर्सियों पर बैठे बाकायदा काम में मसरूफ़ थे। हर मेज़ पर मुख्तलिफ तख्तियाँ रखी हुई थी, किसी पर तलाक, किसी पर ब्लैकमेल, किसी पर अगवा और किसी पर कत्ल लिखा हुआ था। हाल की शुमाली दीवार में एक दरवाज़ा था जिस पर लगी हुई एक बड़ी सी नेम प्लेट पर पित्तल के मोटे मोटे हरूफ में हशर तुर्की चीफ डिटेक्टिव के अल्फाज चमक रहे थे। दरवाजे के बाहर जोसेफ खाकी वर्दी पहने दोनों साइडों पर हॉल्स्टर लटकाए बड़े चौकन्ने अंदाज में पहरा दे रहा था। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि देखने वाले पर खामखा रौब पड़ जाता था और जाहिर है आखिरी कमरा इमरान का दफ्तर था और हशर तुर्की के नाम से उस एजेंसी का मालिक था और एजेंसी का सबसे बड़ा जासूस भी। इस एजेंसी का बज़ाहिर तो कोई मकसद न था, बस इमरान के ज़हन पर सिंह सवार हुई तो उसने दफ्तर खोल डाला और फिर ज़ाहिर X2 के हुक्म पर जूलिया, तनवीर, नौमानी, सिद्दीकी और कैप्टन शकील को इस एजेंसी में मुलाजमत करनी पड़ी। जूलिया तो प्राइवेट सेक्रेटरी थी, तनवीर के ज़िम्मे तलाक के मुतालिक केसेस का डेस्क था, इमरान ने उसे जानबूझकर ये डेस्क दिया था। नौमानी के पास ब्लैकमेल, सिद्दीकी के पास अगवा और कैप्टन शकील के पास कत्ल के केसेस का डेस्क था। इसका मतलब ये था कि एजेंसी के पास जिस डेस्क का काम आता उस डेस्क वाला ही वो काम सारा अंजाम देता। और जब से एजेंसी कायम हुई थी ज़्यादा भरमार तलाक वाले केसेस की थी। इन केसेस में कभी कोई शौहर अपनी बीवी के खिलाफ मवाद इकट्ठा करना चाहता था और कभी कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ, ताकि अदालत में समावाद की बिना पर तलाक हासिल की जा सके। और तनवीर बेचारे का बुरा हाल था, वो कभी किसी औरत के पीछे जूतियाँ चटखाता फिरता और कभी किसी मर्द की निगरानी में मसरूफ़ रहता, जबकि बाकी मेंबरान बस सारा दिन गपशप करने और चाय पीने के बाद अपने अपने फ्लैट्स में चले जाते।
صفدر کو ایجنسی سے متعلق نہ کیا گیا تھا بلکہ اس کے ذمہ جنرل ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ عمران نے کار کو لاک کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ سر پر پہنی ہوئی ترکی ٹوپی کا پھندنا بڑے انداز سے دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ جولیا نے اسے دیکھا تو برا سا منہ بنا لیا۔ اسے عمران کا ایسے حلیے میں رہنا قطعاً پسند نہ تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ ظاہر ہے عمران کو اپنی مرضی پر چلانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ہیلو مس جولیا نافٹر واٹر، پرائیویٹ سیکرٹری آف ہشر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی۔ آپ کے مزاج سلامت ہیں یا کہیں سے ٹوٹ پھوٹ تو نہیں گئے؟ عمران نے میز کے سامنے رکتے ہوئے بڑے مہذبانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، مجھے یہ بچوں والے چونچلے پسند نہیں، اس لیے مجھ سے بات کرتے وقت تمیز کے دائرے میں رہا کرو۔ جولیا نے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ مس جولیا نافٹر واٹر، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا نام عمران نہیں ہشر ترکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تمہیں بچوں کے چونچلے پسند نہیں تو بچوں کے پوتڑوں سے کام چلا لو۔ تیسری بات یہ کہ تمیز کا دائرہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب یا تو میری نظر کمزور ہو گئی ہے یا پھر وہ چاہ کی ملاوٹ والا ہوگا جس سے تم نے دائرہ کھینچا ہوگا، اس لیے نظر نہیں آتا ہوگا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، میں یہاں کام نہیں کر سکتی، میں استعفیٰ دے دوں گی، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ استعفیٰ ترکی زبان میں لکھ کر دینا، ہشر ترکی صرف ترکی زبان ہی پڑھ سکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر تم نے کسی اور زبان میں استعفیٰ لکھا تو ایسا نہ ہو کہ میں اسے تمہاری طرف سے شادی کی رضامندی کا اقرار نہ سمجھ لوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ انتہائی پھرتی سے دوڑتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھا، کیونکہ اس نے جولیا کا ہاتھ میز پر پڑے ہوئے بھاری سے ایش ٹرے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ ہاں، میں اس وقت تنویر کے علاوہ باقی تمام ممبرز موجود تھے اور ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ جاری تھی۔ ہیلو دوستو، کام ہو رہا ہے، شاباش، اسی طرح خوب محنت سے کام کیا کرو۔ اگر تم اسی طرح محنت سے کام کرتے رہے تو ایجنسی کو چاند ہیروز میں 4 چاند تو کیا 4 سورج لگ جائیں گے، عمران نے بڑے جوشیلے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور ہال ممبروں کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ کیپٹن شکیل، ذرا مارچ کرتے ہوئے میرے پاس آئیے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی کیپٹن شکیل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا، البتہ آنکھوں سے مسکراہٹ بھری شوخی جھلک سی رہی تھی۔ فرمائیے جناب ہشر ترکی صاحب، کیپٹن شکیل نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل، کراس کلب کے بارے میں تمہاری معلومات کیا کہتی ہیں؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کراس کلب، کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ ہاں، کراس کلب ہی میں نے کہا ہے، اور اردو میں کہا ہے، ترکی زبان میں نہیں کہا۔ عمران کا لہجہ قدرے ناخوشگوار تھا۔ اور عمران صاحب، کراس کلب یہاں تک میری معلومات کا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو ملکی رازوں کی خرید و فروخت کا کام کرتی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے ملکوں میں عیاشی کے اڈے کھول رکھے ہیں جہاں ہر آنے والے کے خلاف بلیک میلنگ کا مواد اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس مواد کی بنا پر ان لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملٹری سیکرٹ سروس میں رہتے ہوئے ایک بار میرا واسطہ اس تنظیم سے پڑا تھا۔ انتہائی خطرناک، چالاک اور عیار لوگ ہیں، کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کراس کلب کے کسی خاص آدمی کے بارے میں جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس کا ایک ایجنٹ ماسٹر بلگرام مشہور ہے، عام طور پر وہی سامنے آتا ہے۔ انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، مگر آپ کو بیٹھے بٹھائے کراس کلب کیسے یاد آ گیا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ کراس کلب نے ہمارے ملک میں کارروائی شروع کر دی ہے اور ماسٹر بلگرام یہاں پہنچ چکا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی اہم راز اس وقت خطرے میں ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر عمران نے سیٹ اسحاق سے ہونے والی گفتگو مختصر طور پر بتا دی۔ اس کے ساتھ ہی صفدر کے متعلق بھی بتا دیا۔ صفدر اس وقت کون سے ہوٹل میں ہے؟ کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے کسی خاص ہوٹل میں جانے کے لیے تو نہیں کہا تھا، کسی نہ کسی ہوٹل میں ہوگا، وہ خود ہی فون کرے گا، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، صفدر اس وقت شدید خطرے میں ہے کیونکہ کوبرا کارڈ جاری ہونے کے بعد وہ پہلی فرصت میں شکار کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس میں فکر والی کوئی بات نہیں، صفدر اپنی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا کہ تم ہوٹل ہلٹن میں سیٹ اسحاق کی نگرانی کرو، وہ صفدر کے میک اپ میں ہے۔ میں نے اسے یہاں کا نمبر تو دے دیا تھا کہ اگر ماسٹر بلگرام نظر آئے تو وہ فون کر دے، لیکن اس کے باوجود اس کی نگرانی ضروری ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی نگرانی کر لیتا ہوں، لیکن میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ صفدر کا خیال رکھیں، یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی چالاک اور خطرناک ہیں، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے اٹھتے ہی میز پر رکھا ہوا فون بج اٹھا اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔
آپ کی کال ہے مسٹر حشر ترکی؟ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ جولیا نے براہ راست رابطہ کر دیا ہے۔ یس، حشر ترکی، چیف ڈیٹیکٹیو آف حشر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی اسپیکنگ، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب، میں نے ہوٹل شوبرا میں کمرہ بک کرا لیا ہے، کمرہ نمبر 222۔ میرا خیال ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے ہونی چاہیے، ویسے صفدر ذرا احتیاط کرنا، یہ لوگ بے حد خطرناک ہیں، عمران نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی حشر ترکی بن گئے عمران صاحب، ورنہ ظاہر ہے عمران ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، میں احتیاط کروں گا، دوسری طرف سے صفدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم پر ہوٹل میں وار نہ کریں بلکہ اغوا کر کے کہیں لے جائیں، ایسی صورت میں تمہیں بڑی شرافت سے اغوا ہو جانا ہے اور پھر اگر تم ان کے ہاتھوں مرنے سے بچ جاؤ تو کسی کو زندہ سلامت دانش منزل پہنچا دینا، عمران نے کہا اور صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، زندہ رہا تو ضرور ایسا کروں گا، صفدر نے جواب دیا۔ اگر مار گیا تو ایک مہربانی کرنا کہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد ضرور میرے نام کر جانا، میں بڑا غریب سا پرائیویٹ جاسوس ہوں، میرے پاس تنخواہیں دینے کو بھی رقم نہیں اور یہاں کے لوگ 200-400 سے زیادہ فیس دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، فلیٹ کی چابی میں 1 سال کے کرائے کی بل آپ کے پاس پہنچ جائے گی، دوسری طرف سے صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران نے یوں ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا جیسے اسے صفدر کی جائیداد کی تفصیلات سن کر بے حد مایوسی ہوئی ہو۔ ریسیور رکھ کر عمران نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور پھر نعمانی چوہان اور صدیقی کو انٹرکام پر ہی ہدایات دے دی کہ وہ وزارت دفاع کی عمارت کی خفیہ طور پر نگرانی کرے، کسی بھی مشکوک آدمی کی صورت میں اسے اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دیا جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر عمران نے جولیا کو فون کیا۔ مس جولیا نافٹر واٹر، تمہارا استعفیٰ 1 ہفتے کے لیے منظور کیا جاتا ہے، جب میرے پاس تنخواہوں کی رقم اکٹھی ہو جائے گی تو تمہیں دوبارہ بلا لیا جائے گا، فی الحال خدا حافظ، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ آؤ جوزف میرے ساتھ، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پچھلے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، وہ جولیا کا سامنا کر کے مزید وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا۔ صفدر نے ہنستے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی، اس کے ذہن میں بار بار عمران کی طرف سے محتاط رہنے کی ہدایت پر خلش سی ہو رہی تھی کیونکہ عمران نے کبھی اس انداز میں اسے ہدایات نہ دی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ فی الحال خاموشی سے کسی طرف سے ہونے والے وار کا انتظار ہی کر سکتا تھا۔ اس کی پشت چونکہ دروازے کی طرف تھی اس لیے وہ بے آواز طور پر کھولنے والے دروازے کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ دروازے میں سے پہلے ایک سائلنسر لگے ریوالور کی نال نے جھانکا اور پھر ایک دیو نما آدمی اندر داخل ہوا، اس کے جسم پر دھاری دار چست بنیان تھی اور گلے میں اس نے سرخ رنگ کا رومال باندھ رکھا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا اور پھر صفدر کو جو اطمینان سے آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں غرق تھا، اس کی آمد کا اس وقت احساس ہوا جب وہ صفدر کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ صفدر پھرتی سے اٹھا مگر اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا آنے والے نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے صفدر کے سر پر دے مارا، ضرب اتنی قوت سے لگائی گئی تھی کہ صفدر جیسا سخت جان آدمی بھی پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا تھا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے تھے۔ آنے والے نے جھک کر نیچے گرے ہوئے صفدر کے سر پر دستے سے ایک اور وار کیا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور پتلون کی جیب میں ڈالا اور جھک کر صفدر کو یوں اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا جیسے صفدر گوشت پوست کی بجائے کاغذ کا بنا ہوا ہو۔ صفدر کو کاندھے پر لادے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ دروازے کے باہر ایک نوجوان بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ جیب میں تھا۔ کام ہو گیا؟ نوجوان نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں آؤ جلدی، صفدر بردار نے تیز لہجے میں کہا اور وہ دونوں تیزی سے راہداری میں دوڑتے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ نوجوان نے دروازے کے لاک کو مخصوص انداز میں گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کی دوسری طرف لوہے کی سیڑھیاں نیچے گلی تک جا رہی تھی، یہ فائر بریگیڈ والوں کے لیے مخصوص طور پر لگائی گئی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترنے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد وہ اگلی گلی میں پہنچ گئے اور پھر گلی کراس کرتے ہی وہ دونوں مین روڈ کے قریب کھڑی ایک سرخ رنگ کی کار تک پہنچے۔ نوجوان نے بڑی پھرتی سے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور دوسرے نے صفدر کو دونوں سیٹوں کے درمیان دھکیل دیا اور خود بھی پچھلی سیٹ پر اچھل کر بیٹھ گیا۔ نوجوان نے دروازہ بند کیا اور بڑی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیدھے ہیڈ کوارٹر چلو، ماسٹر کے لیے کام ترین اطلاع ہے میرے پاس، پیچھے بیٹھے ہوئے دیو نما گنڈے نے کہا اور نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک مضافاتی کالونی میں داخل ہو گئے اور چند لمحوں بعد نوجوان نے کار ایک نئی تعمیر شدہ وسیع و عریض کوٹھی کے گیٹ پر روک دی۔
गेट बंद था। नौजवान ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो फाटक की ज़ेली खिड़की से आदमी बाहर आ गया। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे नौजवान को देखते ही बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर तेज़ी से वापस ज़ेली खिड़की में गायब हो गया। चंद लम्हों बाद ही फाटक खुलता चला गया और नौजवान कार को अंदर पोर्च की तरफ तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ ले गया। पोर्च में उसने जैसे ही कार रोकी 2 मुसल्लह अफराद तेज़ी से उनके करीब पहुंच गए। आप मास्टर के पास जाएं, इस आदमी को डार्क रूम में पहुंचाने का हुक्म दिया गया है, एक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। और नौजवान और देवनुमा गुंडा सर हिलाता हुआ कार से बाहर आ गया और फिर वो तेज़ी से चलते हुए इमारत में दाखिल हो गया। मुसल्लह अफराद ने कार में बेहोश पड़े हुए सफदर को खींचकर बाहर निकाला और उसे कंधे पर लादकर इमारत की साइड पर से होते हुए पुश की तरफ बढ़ते चले गए। वो दोनों मुख्तलिफ कमरों से गुजरकर एक दरवाजे पर रुके और नौजवान ने हाथ बढ़ाकर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। यस कम इन। अंदर से कुरखत सी आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। शिकार आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मेज़ के पीछे बैठे हुए मास्टर बिलग्राम ने पूछा। नहीं मास्टर, सब काम अच्छी तरह हो गया, नौजवान ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। बैठो, मास्टर बिलग्राम ने सामने पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मास्टर, एक आम तरीन इतला है, आपका शिकार सेठ इसहाक नहीं बल्कि कोई नामालूम आदमी सफदर है। देवनुमा गुंडे ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। क्या कह रहे हो रॉडनी? क्या तुम किसी गलत आदमी को पकड़ लाए हो? मास्टर बिलग्राम ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। नहीं जनाब, बज़ाहिर ये सेठ इसहाक ही है, लेकिन एक फ़ोन कॉल की वजह से इसका भांडा फूट गया। मैंने मास्टर और डिक्टाफोन से ये कॉल टेप की। रॉडनी ने जेब से एक छोटा सा बटन नुमाला निकालकर मेज़ पर रखते हुए कहा। ओह! मास्टर बिलग्राम के चेहरे पर शदीद तशवीश के आसार उभर आए। उसने झपटकर वो बटन उठाया और उसे उल्टा करके अंगूठे की मदद से उसका कोना दबाया तो कमरे में टेलीफोन का डायल घुमाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यस, हैशर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा गैर मुल्की था। मिस्टर हैशर, तुर्की से बात कराएं, एक भारी आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट होल्ड कीजिए, इस निस्वानी आवाज़ ने जवाब दिया और फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद एक और आवाज़ उभरी। यस हैशर, तुर्की चीफ डिटेक्टिव ऑफ हैशर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी स्पीकिंग, एक बावकार आवाज़ सुनाई दी। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब, मैंने होटल शोबरा में कमरा बुक करा लिया है, कमरा नंबर 222। मेरा ख्याल है कि मेरी निगरानी हो रही है, पहली आवाज़ ने कहा। और फिर काफ़ी देर तक इनके दरमियान गुफ्तगू होती रही और जब रिसीवर क्रैडल पर रखने की आवाज़ सुनाई दी तो मास्टर बिलग्राम ने दोबारा कोना दबा दिया। उसके चेहरे पर जलजले के आसार नुमायाँ थे। मास्टर, मैंने एहतियातन ये डिक्टाफोन की हॉल में लगा दिया था, रॉडनी ने कहा। ओह, ये कैसे हो गया? ये प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी कहाँ से दरमियान में टपक पड़ी? असल सेठ इसहाक कहाँ है? मास्टर बिलग्राम ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा। मास्टर, मेरा ख्याल है कि सेठ इसहाक ने इस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को हमारे खिलाफ काम पर लगा दिया है और जहाँ तक मेरा आइडिया है, शोरूम में ये तबादला हुआ था, वहीं सेठ इसहाक के मेकअप में ये शख्स बैठ गया और सेठ इसहाक इसके मेकअप में निकल गया। रॉडनी ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा। मगर यह हशर तुर्की कौन है जिसका नाम इमरान भी है? मास्टर बिलग्राम ने कहा। मास्टर, बजाय इसके कि हम खुद बैठे परेशान होते रहें, शिकार से ही क्यों न पूछ लें, नौजवान ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। ओह मार्कोइस, तुमने कहा है, अभी चुटकी बजाते ही सब पता लग जाता है, मास्टर बिलग्राम ने खुश होते हुए कहा और फिर वह तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। मार्कोइस और रॉडनी भी उसके साथ ही उठे और फिर मास्टर के पीछे चलते हुए और वो कमरे से बाहर आ गए। ये चाबी लो और कार इधर ले आओ, इमरान ने अकवी दरवाजे के सामने रोकते हुए जोसेफ से कहा और जोसेफ सर हिलाता हुआ तेज़ी से दाएं तरफ मुड़ गया। इमारत का अकवी दरवाज़ा एक और मेन रोड पर खुलता था और कार के आने तक इमरान दरवाजे पर ही खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर हर आने वाले को यूं देख रहा था जैसे ज़िंदगी में पहली बार उसने लोगों को देखा हो। इधर लोग उसका हुलिया देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिए और इमरान जवाब में अपने दांत निकाल देता। चंद लम्हों बाद जोसेफ कार लिए वहां आ पहुंचा और इमरान ने पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला और यूं अकड़कर पिछली नशिस्त पर बैठ गया जैसे कार में बैठने की बजाय घोड़ा सवारी कर रहा हो। कहाँ चलना है बॉस? जोसेफ ने सर घुमाकर पीछे देखते हुए पूछा। जहाँ तेरा जी चाहे ले चलो, इमरान ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा और जोसेफ ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी और नई कार सड़क पर पानी की तरह बहती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जोसेफ ने कार का रुख साहिल समंदर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया और फिर थोड़ी देर बाद वे सुनसान सड़क पर चलते हुए साहिल समंदर पर पहुंच गए। आज साहिल समंदर पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रश था। यूँ लगता था जैसे आधा शहर वहाँ इकट्ठा हो गया हो। अरे यहाँ कोई मेला लगा हुआ है, इमरान ने चौंकते हुए कहा।
میلا نہیں باس، نمائش لگی ہوئی ہے، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ نمائش لگی ہوئی ہے؟ ارے نمائش کرنا تو سنا تھا، یہ نمائش لگنا کیا ہوتا ہے؟ عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی ہے باس، بہرحال ہے خوب، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ اچانک عمران چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں ایک جھولے پر جمی ہوئی تھی۔ جھولا اوپر نیچے آنے جانے والا تھا اور جھولے کی ٹرالیوں میں عورتیں مرد بھرے ہوئے تھے۔ عمران کی نظریں ایک ٹرالی پر جمی ہوئی تھی جس پر ایک غیر ملکی عورت اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ غیر ملکی عورت کے چہرے پر عجیب سی خوشی کے آثار نمایاں تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے بچپن میں پہنچ گئی ہو۔ باس، رچ ڈاکٹر راکا شاکی کا کہنا ہے کہ عورتوں کو گھورنے والے کے سر پر سینگ اگاتے ہیں، جوزف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے عورتوں کے متعلق کہا ہے اور میں تو صرف ایک عورت کو گھور رہا ہوں، اور ایک عورت کو گھورنے والے کے ساتھی کے سر پر سینگ اگاتے ہیں، یہ بھی تمہارے وچ ڈاکٹر کا ہی قول ہے؟ عمران نے بھی بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ گاڈ، پھر تو باس سب عورتوں کو گھورو، میرے سینگ اگ گئے تو مجھے تمہاری طرح کی ٹوپی پہننی پڑے گی، جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف تم کار کے پاس پہنچو، میں آ رہا ہوں، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تیز لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے ہجوم میں راستہ بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور جوزف پورا سا منہ بناتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ظاہر ہے وہ تفریح کے لیے آیا تھا اور عمران نے اپنی ہی ڈفلی بجانی شروع کر دی تھی، لیکن بہرحال عمران کا حکم ٹالا بھی نہ جا سکتا تھا، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کار کے پاس آ کر رک گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد عمران ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا واپس آتا دکھائی دیا۔ باس، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ مستقل طور پر سینگ اگانے کے لیے اسے ساتھ ہی لے آئیں گے، جوزف نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے تو کہا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے افریقی پسند ہیں، افریقیوں کے سر پر سینگ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، عمران نے جواب دیا اور جوزف بے اختیار جھینپ گیا۔ کار موڑ کر کھڑی کرو، عمران نے جوزف کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کار موڑ دی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک سرخ رنگ کی ٹویوٹا تیزی سے ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی اور جوزف نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا کہ ٹویوٹا کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی غیر ملکی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے عمران کے بولنے سے پہلے ہی کار اس کے پیچھے بڑھا دی اور عمران یوں اطمینان سے سر ہلانے لگا جیسے کسی شاگرد کے صحیح جواب دینے پر استاد خوش ہو کر سر ہلاتے ہیں۔ دونوں کاریں آگے پیچھے چلتی ہوئی سنسان سڑک پر آ گئی۔ جوزف نے جان بوجھ کر فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا تاکہ اس عورت کو تعاقب کا احساس نہ ہو سکے۔ ویسے باس، کیا یہ تمہیں پسند آ گئی ہے؟ جوزف شاید آج خاصے خوشگوار موڈ میں معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، خاصی خوبصورت ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں باس، اس سے زیادہ تو اپنی مس جولیا ہی خوبصورت ہے، جوزف نے کہا۔ اوہ، اب تمہیں جولیا خوبصورت لگنے لگ گئی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو بچہ بالغ تو ہوا، لیکن ایک بات بتا دوں کہ تنویر بڑا خطرناک رقیب ثابت ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں باس، ورنہ مجھے تو عورتیں چڑیلیں ہی لگتی ہیں، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اگر یہ چڑیلے ہیں تو پھر نہ جانے عورتیں کیسی ہوتی ہوں گی، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، اور جوزف بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹریکٹر کار ایک چوک پر پہنچ کر مضافاتی کالونی کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی اور جوزف نے بھی کار اس طرف موڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد ٹریکٹر کار ایک نئی تعمیر شدہ کوٹھی کے پھاٹک پر جا کر رک گئی اور جوزف کی کار جب اس کوٹھی کے سامنے سے گزری تو پھاٹک کھل رہا تھا اور وہ عورت کار اندر لے جا رہی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے باس؟ جوزف نے کار کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہیں اتار دو اور خود کار لے کر کوٹھی کی عقبی سمت پر آ جاؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو میں ساتھ چلوں؟ جوزف نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ بے شرم نہیں آتی؟ گڑبڑ کے وقت تو آدمی کو اکیلا ہونا چاہیے، اور تم ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہو، عمران نے بڑے جھنجھتے سے لہجے میں کہا، اور جوزف عمران سے زیادہ جھنپ گیا۔ تھوڑی دور جا کر جوزف نے کار سائیڈ میں روک دی اور عمران دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ عمران کے باہر آتے ہی جوزف نے کار آگے بڑھا دی۔ عمران نے سر پر پہنی ہوئی ترکی ٹوپی سنبھالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کوٹھی کی طرف چل پڑا جس میں وہ عورت کار لے کر گئی تھی۔ اس نے جس وقت سے اس عورت کو دیکھا تھا اس کے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی۔ اس عورت کی تصویر اس نے کراس کلب فائل میں دیکھی تھی اور فائل کے مطابق یہ عورت ماسٹر بلگرام کی ساتھی بتائی جاتی تھی۔ یہ دونوں اکثر اکٹھے ہی کام کرتے تھے اور اسے مادام لوشاری کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بذات خود مادام لوشاری انتہائی خطرناک مجرم مانی جاتی تھی۔ آج ساحل سمندر پر اسے اچانک جھولے میں بیٹھے دیکھ کر عمران ٹھٹک گیا اور اسی لمحے خیال آ گیا کہ یہ یقیناً ماسٹر بلگرام کے ہمراہ آئی ہوگی، اور ظاہر ہے اس کا تعاقب کر کے ماسٹر بلگرام کا ٹھکانہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے تعاقب میں یہاں تک چلا آیا تھا۔ کار سے اترتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ عقبی سمت سے عمارت میں داخل ہو، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور پرائیویٹ جاسوس کے تعارف سے براہ راست بات چیت کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ اس طرح وہ زیادہ آسانی سے انہیں بے وقوف بنا سکتا تھا، اور پھر وہ اچھی طرح ماحول کا جائزہ بھی لینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کراس کلب والوں نے کبھی پاکیشیا کا رخ اس سے پہلے نہیں کیا تھا، اس لیے ظاہر ہے اسے کسی بھی طور پر نہ پہچان سکیں گے۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کے پھاٹک کی طرف